نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 36ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے گلستان سعدی کے پہلے باب کی حکایت نمبر 30، 31 اور 32 پڑھیں گے۔ چونکہ یہ حکایات چھوٹی ہیں اس لیے ہم ایک ہی لیکچر میں آج 3 حکایات پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کی پہلی اور مجموعی طور پر 30ویں حکایت کی طرف توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ 30ویں حکایت میں لکھتے ہیں، یکے از وزراء پیش ذوالنون مصری رفت و ہمت خواست۔ آپ لکھتے ہیں کہ وزراء میں سے ایک وزیر حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور آپ سے دعا چاہی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، دعا طلب کی۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری یہ مصر کے ایک معروف اور مشہور صوفی بزرگ کا لقب ہے ذوالنون، اور آپ کا اصل نام صوبان ہے۔ ذوالنون آپ کا لقب ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ ایک دفعہ کشتی میں سوار تھے اور سفر کر رہے تھے کہ کسی کا ایک قیمتی موتی گم ہو گیا، تو تمام لوگوں نے حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر شبہ کیا، شک کیا، تو آپ نے پھر مچھلیوں کو حکم دیا تو بے تعداد مچھلیاں ویسے ہی موتی لے کر باہر آ گئیں، تو اس وقت سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا ذوالنون۔ تو توجہ سے حکایت کی طرف دیکھیں کہ یکے از وزراء پیش ذوالنون مصری رفت، وزراء میں سے ایک وزیر حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا و ہمت خواست اور دعا طلب کی، اور کیا کہنے لگا کہ روز و شب بخدمت سلطان مشغول میں باشم، کہنے لگا کہ میں دن رات بادشاہ کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، دن رات بادشاہ کی خدمت میں مشغول رہتا ہوں، و بخیرش امیدوار، اور اس کی خیریت کا امیدوار رہتا ہوں، اور اس کی خیریت کا امیدوار رہتا ہوں، و از عقوبتش ترساں، و از عقوبتش ترساں، اور اس کی سزا سے میں ڈرتا ہوں۔ ذوالنون بگریست، جب حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس بات کو سنا تو آپ رو پڑے و گفت، اور آپ نے فرمایا، اگر من خدائے عز و جل را چنا ترسید میں، اگر میں اللہ بزرگ و برتر سے ایسا ڈرتا کہ تو سلطان را، کہ جیسا تو سلطان سے یعنی بادشاہ سے ڈرتا ہے، از جملہ صدیقہ بودمے، تو میرا شمار صدیقوں میں سے ہوتا، اللہ کے جو صدیق بندے ہیں ان میں میرا شمار ہوتا اگر میں اللہ سے ایسا ڈرتا جیسا کہ تو بادشاہ سے ڈرتا ہے۔ آگے شیخ سعدی کتاب لکھتے ہیں، گر نبود امید راحت و رنج، اگر راحت و رنج کی امید نہ ہوتی، پائے درویش بر فلک بودے، تو فقیر کا قدم آسمان پر ہوتا۔ آگے لکھتے ہیں، گر وزیر از خدا بترسیدے، ہم چنا کز ملک بودے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وزیر خدا سے ایسا ڈرتا جیسا کہ بادشاہ سے ڈرتا ہے، اگر وہ خدا سے ایسا ڈرتا ملک بودے تو وہ فرشتہ ہوتا۔ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کی یہ بات سن کر زار و قطار روئے اور کہنے لگے، اگر میں اللہ سے ایسا ڈرتا جیسا تو بادشاہ سے ڈرتا ہے تو میرا شمار صدیقوں سے ہوتا۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تو جتنا بادشاہ سے ڈرتا ہے، اگر اتنا خدا سے ڈرتا، اپنے رب سے ڈرتا، اپنے مولا سے ڈرتا، تو پھر تیرا شمار فرشتوں میں سے ہوتا، گویا کہ فرشتوں کی سی صفات تیرے اندر
آ جاتی اور تیرا شمار فرشتوں میں سے ہوتا۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں اگلی حکایت کی طرف۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حکایت نمبر 31 میں لکھتے ہیں، بادشاہ بکوشتن اسیر اشارت کرد۔ ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ بکشتن اسیر، اسیر کہتے ہیں قیدی کو۔ ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ گفت، اس نے کہا یعنی قیدی نے کہا، اے ملک موجب خشمے کے ترا بر من است۔ کہنے لگا، اے بادشاہ موجب خشمے کے ترا، آپ کا غصہ بر من است جو مجھ پر ہے، یعنی آپ کا غصہ یا آپ کے غصے کا سبب جو آپ مجھ پر غصہ رکھتے ہیں، آزار خود مجوئے، آپ اس غصے کی وجہ سے اپنے آپ کو نہ ستائیں، اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کس طرح تکلیف نہ پہنچائیں؟ کہنے لگا کہ این عقوبت بر من با یک نفس سراید، کہنے لگا یہ سزا تو مجھ پر ایک سانس میں گزر جائے گی، یہ سزا تو میرے اوپر ایک سانس میں گزر جائے گی۔ و بجائے آ بر تو جاوید بماند، لیکن اس کا گناہ آپ پر ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ آپ نے ایک ناحق قتل کر دیا، ایک ناحق خون بہا دیا، تو اس ناحق خون بہانے کا گناہ آپ پر ہمیشہ قائم رہے گا، جبکہ مجھ پر یہ سزا تو ایک سانس میں، ایک لمحے میں گزر جائے گی یہ سزا، لیکن آپ پر اس کا گناہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، آپ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ زندگی کا زمانہ جنگل کی ہوا کی طرح گزر گیا، زندگی کا زمانہ جنگل کی ہوا کی طرح گزر گیا۔ تلخی و خوشی و زیشت و زیبا بگذشت، رنج، خوشی، برا وقت، اچھا وقت سب گزر گیا، یعنی یہ سب وقت گزر جاتے ہیں، چاہے غمی کا وقت ہو، خوشی کا وقت ہو، تکلیف کا وقت ہو، دکھ کا وقت ہو، خوشی کا وقت ہو، اچھا وقت ہو، برا وقت ہو، یہ تمام وقت گزر جاتے ہیں جس طرح جنگل کی ہوا گزر جاتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، پنداشت ستم گر کہ جفا بر من کرد، ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ پنداشت ستم گر، ظالم یہ سمجھتا ہے یا اس نے یہ گمان کیا کہ جفا بر من کرد کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، بر گردن او بماند یہ ظلم اس پر ہمیشہ باقی رہے گا، و برما بگذشت جب کہ ہم سے یہ گزر جائے گا، و برما بگذشت یعنی ہم پر تو وہ ظلم گزر گیا، وہ وقت گزر گیا، لیکن اس ظلم کا گناہ ظالم پر ہمیشہ باقی رہا۔ ملک را نصیحت او سود مند آمد، جب اس قیدی نے بادشاہ کے سامنے یہ گفتگو کی تو بادشاہ کو اس کی یہ نصیحت پسند آئی، بادشاہ اس کی بات سن کے نہایت خوش ہوا، و از سر خون او درگزشت اور اس کے خون کا ارادہ ترک کر دیا، و از سر خون او درگزشت اور اس کا خون معاف کر دیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ تو چلتے ہیں اگلی حکایت کی طرف۔ حکایت نمبر ہے 32۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اب لکھتے ہیں، وزرائے نوشیرواں در مہم از مسال مملکت اندیشہ ہمی کردند، کہ نوشیرواں کے وزیر حکومت کے کسی ضروری معاملے میں آپس میں سوچ بچار کر رہے تھے، آپس میں مشاورت کر رہے تھے، سوچ بچار کر رہے تھے۔ ہر یک از ایشاں دیگر گونا رائے ہمی زدند، تو ہر کوئی اپنی اپنی مختلف رائے دے رہا تھا۔ ملک ہم چنا تدبیر اندیشہ کرد، اسی طرح بادشاہ نے بھی اپنی ایک رائے پیش کی۔ بزر چمہر رائے ملک اختیار آمد، بزر چمہر جو کہ اس کا وزیر تھا اس نے بادشاہ کی رائے کو پسند کیا۔ وزیراں در نہانش گفتند، وزیروں نے نہایت پوشیدگی سے علیحدگی میں بزر چمہر سے پوچھا، اس سے کہا کہ رائے ملک را چے مزید دیدی بر فکر چندی حکیم، کہ تو نے بادشاہ کی رائے کو کیسے فوقیت دے دی اتنے زیادہ حکماء کی رائے کے سامنے۔ فکر چندی حکیم، اتنے زیادہ حکماء کی رائے پر تو نے بادشاہ کی رائے کو کیوں فوقیت دی؟ گفت، اب وہ بزر چمر کہنے لگا، بموجب آن کے انجام کار معلوم نیست،
وہ کہنے لگا اس لیے کہ مجھے اس کا انجام معلوم نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، معلوم نیست، یہ مجھے معلوم نہیں۔ و رائے ہم گناہ در مشیت است، اور اسی طرح باقی تمام کی رائے بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے قبضے میں ہے کہ ثواب آید یا خطا، کہ وہ درست آئے گی یعنی وہ درست نتیجہ لائے گی وہ رائے، یا کہ غلط نتیجہ لائے گی، ثواب آیت یا خطا، کہ وہ درست ہوگی یا کہ غلط۔ پس موافقت رائے ملک اولا ترست، پس بادشاہ کی موافقت کرنا ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ تا اگر خلاف ثواب آید، کیونکہ اگر بادشاہ کی رائے درست آئی، تاکہ اگر بادشاہ کی رائے غلط ہوئی، خلاف ثواب آئے، اگر بادشاہ کی رائے غلط ثابت ہوئی یعنی کہ نتیجہ الٹ نکل آیا، یعنی نقصان والا نتیجہ نکل آیا، بعلت مطابعت از معاتبت ایمن باشم، تو میں چونکہ اس کی اتباع میں ہوں گا، اس کی مطابعت کی وجہ سے میں اس کی ناراضگی سے بچا رہوں گا۔ از معاتبت ایمن باشم، میں اس کی ناراضگی سے بے خوف رہوں گا، کیونکہ میں نے بادشاہ کی رائے کی اتباع کی ہے۔ کہ گفتاند، کیونکہ عقل مندوں نے کہا ہے، خلاف رائے سلطان رائے جستن، بخون خیش باشد دست شستن۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کیونکہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ بادشاہ کی رائے کے خلاف رائے قائم کرنا اپنے خون سے ہاتھ دھونا ہے۔ خلاف رائے سلطان رائے جستن، یعنی بادشاہ کی رائے کے خلاف رائے قائم کرنا، بخون خیش باشد دست شستن، اپنے خون سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ اگر شاہ روز را گوید شاہ بست این، اگر بادشاہ دن کو کہے کہ یہ رات ہے، باید گفت اینک ماہو پروین، تو کہہ دینا چاہیے کہ ہاں یہ چاند ہے اور یہ سریا ہے۔ پروین کہتے ہیں سریا کو، یعنی ستاروں کے گچھے کو، ستاروں کے گچھے کو پروین کہتے ہیں۔ باید گفت اینک ماہو پروین، تو کہہ دینا چاہیے کہ ہاں یہ چاند ہے اور یہ سریا، یہ ستارے ہیں۔ یعنی اگر بادشاہ دن کو کہہ دے کہ یہ رات ہے، مراد یہ کہ بادشاہ کی موافقت کے ساتھ ہی موافقت کرنی چاہیے، اسی کی اتباع کرنی چاہیے، اسی کے اندر بندے کے لیے بہتری ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی حکایات بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوں گی، اچھے طریقے سے سمجھی ہوں گی اور پسند کی ہوں گی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔